باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صدقت یا رب العالمین۔ سامعین ذی وقار، مصیبت، پریشانی، تکلیف، آزمائش دراصل یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں پر مختلف صورتوں میں آتی ہے۔ یا تو یہ عذاب الہی کا سبب ہوتی ہیں، یا یہ آزمائش کی ایک صورت ہوتی ہے، یا یہ درجوں کو بلندیوں کی جو ہے ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی وبا، کوئی بیماری کسی قوم پر آتی ہے، اور وہ قوم اگر نافرمان ہے، وہ قوم اللہ کے حکم کو نہیں مانتی ہے اور رسول کی اطاعت نہیں کرتی ہے، تو پھر وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ وبا اس قوم کے لیے عذاب الہی کا سبب ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی مسلمان پر گناہ گار ہے لیکن ہے اللہ کو ماننے والا اور رسول کو ماننے والا ہے، اس پر اگر کوئی وبا یا مصیبت یا تنگ دستی یا بیماری آتی ہے تو وہ دراصل اس کے گناہوں کے جو ہے دور ہونے کا اور گناہوں کے معاف ہونے کا یہ ذریعہ ہوتی ہیں۔ میرا رب جب چاہتا ہے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر کے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اسے برا نہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ گناہوں کو جاڑ دیتا ہے، اور مصیبت پر صبر کرنے میں دوہرا اجر بھی حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی نیک ہستیوں پر اگر کوئی آزمائش یا تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو وہ دراصل اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو انہیں آزماتا ہے، اور جب وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بلند درجے اور مقام عطا فرماتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر بارشوں کی صورتحال کی وجہ سے جو سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، خصوصاً اس وقت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے بہت سارے علاقے، بہت سارے شہر، بہت ساری بستیاں ڈوب چکی ہیں۔ انسانوں کا زیاں بھی ہوا ہے اور جانور بھی کئی ڈوب چکے ہیں۔ کئی معصوم بچوں کی لاشیں بھی ہمیں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہت سارے مائیں، بہنیں، بچیاں جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہمیں سڑکوں پہ خیمے لگائے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر جہاں پورے ملک کے اندر اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہے، ملک ڈوب رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو خواب غفلت کی نیند سوئے ہیں، جن کے لیے افسوس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو اس وقت اپنی اس مشکل مراحل میں اپنے ملک پاکستان اور وطن پر آنے والی اس سیلابی آزمائش میں اچھے لوگ وہ اس وقت بھی اپنے جانی مالی طور پر وہ اس راہ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے وہ بھی سیلاب زدگان کے علاقوں میں وہاں موجود ہیں، ان کو راشن دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو جو ہے شیلٹر دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ہمیں بروں کی مذمت کرنی چاہیے، اچھوں کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ سامعین ذی وقار، یہ جو ہے اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس وقت ہمیں یہاں فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ عذاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے۔ اس وقت ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں، ہم ایک انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ جتنی کتنی مدد ہو سکے، جانی مالی مدد ہو سکتی ہے وہ جانی کریں، کسی کی مالی ہو سکتی ہے وہ مالی کریں۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ان کو لے کر ایک جگہ پہ اپنی رہائش دینا چاہتا ہے، وقتی طور پر ان کو رہائش دیں، کسی طریقے سے جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کو نکالیں، اور ہر طرح کا تعاون کریں۔ میں افواج پاکستان سے بھی گزارش کروں گا ہمیشہ کی طرح
جب بھی زلزلہ آیا تو ہماری فوج ہمیں صف اول میں نظر آئی، جب بھی کبھی ملک پر کوئی آفت و مصیبت آئی تو ہماری فوج کے جوان صف اول میں نظر آئے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی ہماری فوج صف اول میں ہی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے خیر خواہ جو خیراتی ادارے ہیں وہ بھی ہمیں صف اول میں نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کا تعاون کریں۔ یقینی بات ہے کہ یہ بڑا اجر و ثواب ہے، اور کسی کی مدد کرنا، کسی کی خیرخواہی کرنا، مصیبت میں کسی کے کام آنا، دراصل یہی تو انسانیت ہے، اور یہی مسلمانیت ہے، اور یہی ایمان کا سب سے اصل درجہ ہے، بلندی والا درجہ ہے کہ آپ مشکل میں اپنے بھائی کے کس قدر کام آتے ہیں۔ اس وقت ہماری جو صورتحال جو ہمیں ٹی وی پر، میڈیا پر دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح بچے چیخ رہے ہیں، کس طرح بچوں کی لاشیں نکل رہی جا رہی ہیں، کس طرح جوان ڈوبے ہوئے نکلتے آ رہے ہیں، کس طریقے سے لوگ جو ہے نا اپنے سروں پہ سامان اٹھائے پانی میں آدھے آدھے ڈوبے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو نکالے، اللہ اس بڑی آزمائش سے ہمارے پاکستانیوں کو نکالے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک اور اس سے تعلق رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانیوں کو اس بڑی آزمائش سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اور بہت سارے نقصانات ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میرے ہم وطنوں، میرے عزیزوں، آپ اپنے جہاں کہیں بھی ہیں اپنی طور پر جو ہے بھرپور تعاون کریں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ توبہ استغفار بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگیں، استغفار بھی ضرور کریں، اور اللہ سے خیر کی دعا بھی مانگیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم جانی اور مالی طور پر بھی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مدد کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔